اب فکر نہ کیجیے گا، اب غم نہ کیجیے گا، کیونکہ وہ وظیفہ رات کے وقت کا لے کر آ چکا ہوں کہ جو لاکھوں لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور دنیا جہاں میں لاکھوں لوگ اس عمل کو پڑھ چکے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو دکھوں کی دوا ہے۔ پیر ثاقب رضا صاحب کا بتلایا ہوا عمل، یہ عمل وہ عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ وہ میری بہنیں اور وہ میرے بھائی جنہوں نے یوٹیوب پر اب تک لاکھوں وظائف پڑھ کے، جن کی پوری زندگی روزانہ کی بنیاد پر وظائف پڑھتے ہیں، اثر نہیں کیا، تو آج رات صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ فقیر بھی پڑھ لیتا ہے تو یقین مانیے رب کریم اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی اگر رات میں یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لے تو فوری طور پر حالات بدل جاتے ہیں، قرضوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اس عمل کو وہ میری بہنیں بھی پڑھ لیں جن کو محبت میں ناکامی ہے۔ انشاءاللہ آپ جس سے محبت کریں گی اس عمل کو، یہی عمل رزق کے لیے بھی رات کو پڑھ سکتے ہیں، اور اسی عمل کو اگر آپ لوگ کسی سے محبت کرتی ہیں یا میرا بھائی کرتا ہے وہ آپ کی بات نہیں مانتا، آپ نے یہ عمل پڑھ کے اس پر تصور میں دم کر دینا ہے، یا اسے دم کر کے پانی پلا دیں، یا اس کے قریب جا کے دم کر دیں۔ تینوں صورتوں میں وہ آپ کے بغیر 1 منٹ نہ رہ سکے گا، مچھلی کی طرح تڑپے گا آپ کے بغیر۔ یہ عمل وہ میری بہنیں جو سانس کی زبان بند کرنا چاہتی ہے پڑھ کے سانس پر دم کر دیں۔ ساسیں چاہیں تو بہو کے لیے دم کر دیں، مائیں چاہیں تو بیٹے کے لیے، شوہر کے لیے، نافرمان شوہر ضدی اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میری بہنیں چاہیں تو اپنے شوہر کے ظلم و ستم سے اگر تھک چکی ہیں، شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، گھر سے نکالتا ہے یا نکال چکا ہے، سسرال بیٹھی ہیں، شوہر اور ساس دونوں نے ظلم ڈھا دیے ہیں، ظلم کی لنکا ڈھا دی ہے، تو یہ عمل پڑھ لیں۔ یا محمد کا سچا عمل، دکھوں تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا سچا عمل آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یہ جس مقصد کے لیے پڑھا جائے، کسی انسان کو قابو میں کرنا ہو، اس کے لیے پڑھ لیں۔ پورا طریقہ سمجھنے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ سمجھاؤں گا۔ اگر آج گھر میں غربت ہے، غریبی ہے، غربت اور غریبی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے میرے بھائیوں میری بہنوں اگر تو آج منہ پھیر لیا ہے، کوئی تمہارا ساتھ دینے کو تیار نہیں، ہر طرف سے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، تو آؤ تمہیں سچا عمل بتاؤں۔ یہ عمل وہ معجزاتی عمل ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ سمجھیے گا، اپنے ذہن میں بٹھائیے گا، کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے اس بات کو سمجھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے جب آپ کا دل کرے اس عمل کو پڑھنے کے لیے، چاہے صبح پڑھ لیں، دوپہر پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، لیکن اس عمل کا سب سے خاص وقت جو ہے رات کا ہے، کیونکہ رات میں جب بھی اس عمل کو پڑھا گیا صبح اٹھتے ہی پڑھنے والوں کے حالات بدل گئے، ان کے گھر سے، ان کی زندگی سے غربت اور غریبی کے خاتمے ہو گئے۔ ایسا 1-2 بار نہیں ہوا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ جنہوں نے صرف ایک رات یا محمد کا یہ وظیفہ، اللہ والے فرماتے ہیں کہ رات کے وقت ایک خاص ترتیب سے، خاص طریقے سے یا محمد کا وظیفہ پڑھتے ہی آسمان سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں۔ پڑھنے والے کی بڑی سے بڑی حاجتیں، مرادیں اللہ پاک کے حکم سے فوراً پوری ہو جاتی ہیں۔ مانگنے والا اگر پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ لے تو رب کریم اس کی جھولیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ یقین مانیے میرے بھائیوں میری بہنوں معجزاتی وظیفہ ہے۔ یہ پورا کا پورا عمل ایک مجرب ترین عمل ہے جو اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ تو آپ نے رات کے وقت سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر کوشش کیجیے گا اپنے گھر میں پڑھ لیں، اپنی کوئی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے پڑھ لیں یا اپنی مرادوں کے لیے پڑھ لیں، بس آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھیے گا، بے دلی سے نہ پڑھیے گا، بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا، سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں، خالی دکانیں رب کریم نے چاہا تو فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جائیں گی۔
یہ عمل مشکلوں کو ٹال دیتا ہے۔ کسی کو قابو میں کرنا ہو تو اس عمل کو کوئی پابندی نہیں، جب دل کرے پڑھ لو، انشاءاللہ وہ بندہ تمہاری بات کو اتنی ترجیح دے گا، تمہاری ہاں میں ہاں ملائے گا، تمہاری اتنی عزت کرے گا، تمہیں وہ رسپیکٹ دے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ بس اس عمل کو پڑھنا اور معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، گھر سے غربت اور غریبی کا خاتمہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میری باتوں پر یقین نہ آئے تو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا۔ رب کریم نے چاہا تو ہر طرح کی مشکل سے، ہر طرح کی پریشانی سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا، کیونکہ یہ ایک مجرب ترین تسبیح ہے۔ یہ وہ راز ہے کہ بس جس کے ہاتھ یہ راز لگ جاتا ہے، جس کے ہاتھ یہ تسبیح لگ جاتی ہے، وہ راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ رات کو عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے پوری رات میں چند گھڑیوں کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ جانا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، جو بھی بہتر لگے وہ درود شریف پڑھیے گا۔ کوشش کیجئے گا رات کو درود شریف پڑھ لیں۔ جیسے ہی عمل شروع کرنے سے پہلے تو تصور میں گنبد خضرا کی جالیوں کو پکڑ لیجئے گا اور تصور میں در نبی پر جا کر بیٹھ جائیے گا، تصور میں، اور رب کریم کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ خدا را بے دلی سے نہ پڑھیے گا، خدا را بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا، سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا۔ سب سے پہلا وظیفہ آپ نے یا محمد کا عمل میں پڑھنا ہے۔ یا محمد کرتے ہوئے پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کریے گا۔ یہ وظیفہ مشکلوں کو ٹال دیتا ہے، یہ وظیفہ تمام طرح کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو فوری طور پر دور کر کے پڑھنے والوں کی زندگیوں کو دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا لاڈلا وظیفہ ہے، یہ غربت اور غریبی کو چند سیکنڈوں میں مٹا دیتا ہے۔ ہر طرح کی مشکل میں، پریشانی میں فوری طور پر اثر کرنے والا یہ دولت کی بارش کا ایسا سچا وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر روڈ پر کھڑا ہوا کوئی فقیر بھی ہو تو خدا کی قسم منٹوں میں اللہ پاک اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھ لیتا ہے رات میں تو راتوں رات اس کی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یا محمد یا محمد یا محمد کرتے ہوئے پہلا وظیفہ فقط 11 بار پڑھیے گا۔ درود شریف جیسے ہی پڑھ لیں تو فوری طور پر یا محمد کا معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کر لیجئے گا۔ اب آپ نے یا محمد کا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا تو تمام میری بہنیں، میرے بھائی، دوست، احباب، اب جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ بھی آپ کی اسکرین پر بھیجنے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ اللہ صمد کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ یہ الصمد قرآن پاک کی سورہ اخلاص کا حصہ ہے، اللہ صمد، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے ایک عظیم صفاتی نام ہے، اللہ صمد۔ الصمد اللہ کی ان صفات میں سے ہے جو اس کی وحدانیت، کمال اور بے نیازی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا ذکر کرنا اور اس کا وظیفہ کرنا بے حد برکت اور مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ سے مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے الصمد کا مطلب ہے بے نیاز، اور وہ ذات جس کے سبب مخلوقات حاجت مند ہے لیکن وہ کسی کا خود محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو ہر چیز کو، اس کا تفسیری معنی بتا دوں اللہ صمد کا، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو ہر چیز کو برقرار رکھتی ہے اور وہ سب پر حکمرانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کامل اور بے عیب ہے، اس سے کسی کی ضرورت نہیں، لیکن تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں۔ وہی دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کی فضیلت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص میں الصمد کا ذکر آتا ہے جو اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اسماء حسنہ کے وسیلے سے دعا کرنے کی ترکیب دی ہے، تو آپ نے آج رات کے اس عمل میں، چاہے آپ لوگ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی دشمن کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں جگہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی اپنی بڑی سے بڑی حاجت، کوئی ایسی میری بہنیں جو سالہ سال سے کرایوں کے مکان میں رہتی ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتی ہیں، تو ایک بار زندگی میں، پوری اپنی لائف میں، پوری اپنی زندگی میں صرف ایک بار اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کریم نے چاہا تو کسی کے آگے تمہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی، کسی کے بھی آگے تمہیں در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ دولت، پیسہ، روپیہ، یقین مانیے گا آسمان سے بارش کی طرح تم پر برسے گا۔ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے، پیسوں سے بھرنے والا یہ ایسا مجرب ترین عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والا روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی ہوتا ہے نا، تو یقین کیجئے اللہ پاک اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی اگر یقین مانے زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لیتا ہے تو راتوں رات اللہ پاک اسے فقیر سے بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ یہ ایسا مجرب ترین عمل ہے، یہ وہ راز ہے کہ بس جس کے ہاتھ یہ راز لگ جاتا ہے وہ راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لیا، 11 مرتبہ یا محمد کا وظیفہ پڑھا تو فوراً سے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے اللہ صمد کرتے ہوئے اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ عمل میں صرف اور صرف 11 بار ہی پڑھیے گا۔ یہ عمل بالکل مختصر سے، لیکن یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا دنیا کا بے حد وظیفہ پیارا ہے، یہ لاکھوں لوگوں کو فائدہ دے چکا ہے، یہ کبھی اپنے پڑھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اب آپ نے عمل میں سیکنڈ نمبر پر جیسے ہی اللہ صمد کا وظیفہ پڑھ لیا، اب آپ نے 11 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی عمل کا تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ تیسرا وظیفہ کون سا ہے؟ یہ تیسرا وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، رزق اور دولت کا ایسا سلطان وظیفہ ہے۔ اب آپ نے عمل کا تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا سلاموں کا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک بابرکت نام ہے جو قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں شامل ہے۔ السلام کا ذکر اللہ کی شان، سلامتی، امن، عافیت اور ہر نقص سے پاک ہونے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس اسم مبارک کا ذکر کرنا دل کو سکون دیتا ہے، مشکلات ختم کرتا ہے، مشکلات کا حل ہے اور زندگی میں برکتیں، سلامتی لاتا ہے۔ السلام عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے سلامتی دینے والا یا ہر عیب پر اور ہر نقصان سے پاک ذات۔ صفاتی معنی اس کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی کمی، نقص اور کمزوری سے پاک ہے اور وہ اپنی مخلوق کو سلامتی عطا کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے لیے امن کا ضامن ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو دنیا اور آخرت میں سلامتی فراہم کرتی ہے۔ السلام کا قرآن میں سورہ حشر جس کا ترجمہ ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ پاک، سلامتی دینے والا۔ اور سورہ یاسین میں سلام قول من رب الرحیم، ترجمہ سلامتی کا پیغام ہوگا رب رحیم کی طرف سے۔ تو آپ نے یہ قرآنی وظیفہ، یہ اللہ پاک کے نام کا وظیفہ آج کے اس معجزاتی رات کے عمل میں تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور تصور میں گنبد خضرا کی جالیوں کو پکڑتے ہوئے اس معجزاتی وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو غربت اور غریبی کا چند سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں، خالی دکانیں دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر جائیں گی۔ اگر یہ عمل اثر نہ کرے تو خدا کی قسم یہ آ کر میرا گریبان پکڑ لینا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، یقین مانیے گا یہ عمل کروڑوں کا ہے۔ بس جس کسی کے بھی ہاتھ لگ جاتا ہے وہ راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے، راتوں رات اس کے دکھ درد تکالیف اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر دور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے آپ کو فوری طور پر چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ عمل میرے بھائیوں، میری بہنوں،
اس کا تیسرا وظیفہ یا سلاموں کا تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور بڑے سکون سے اطمینان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے صرف اور صرف 11 مرتبہ یہ وظیفہ بھی پڑھیے گا۔ جب 11 مرتبہ یا سلاموں کا وظیفہ بھی پڑھ لیں تو اب کیا کرنا ہے، چند گھڑیاں چند سیکنڈ باقی ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، کسی ملا کو، کسی پیر فقیر باپو کو یقین مانو لاکھوں روپے بھی دو گے نا تو کوئی یہ عمل نہیں بتائے گا۔ اور یاد رکھنا، رات میں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے، چاہے کھڑے ہو کے کر لیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن سکون سے اطمینان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ صرف ایک رات پڑھ لیں، یا آپ لوگ چاہیں تو اپنے ہر مقصد میں، یعنی کہ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، روزانہ رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور کوئی ایسی میری بہنیں، کوئی ایسا میرا بھائی کہیں کام پر جائیں، اپنے باس کے لیے پڑھنا ہو تو اسی عمل کو، ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی حصہ باقی ہے، یہ جیسے کہ پورا عمل پڑھ لیں، اول آخر درود شریف پڑھیں۔ جیسے سب سے پہلے درود شریف پڑھا، پہلا وظیفہ جو میں نے بتایا یا محمد کا پڑھ لیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح پورا عمل کر لیا، اور آخر میں جو بتاؤں گا وہ بھی پڑھ لیا، پھر درود شریف پڑھا، اور پھر اپنے باس پر دم کر لیا۔ یقین کرو باس آپ کا غلام ہو جائے گا۔ اپنی بیوی پر شوہر دم کر لے، بیوی جس نیت سے دم کریں گے نا، مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ میری بیوی میری بات مانے، اس کی زبان بند ہو جائے، مجھ سے محبت کرے، یہ پڑھ کے یہ عمل، یہ نیت کریں، یہ عمل پڑھیں، پانی پہ دم کر کے بیوی کو پلا دیں، یا تصور میں دم کر لیں، نیت کر لیں جو چاہتے ہیں اس کے ساتھ۔ کسی کی زبان بند کرنی ہے تو یہ عمل کر لیں، کسی کے ساتھ جو کام کرنا ہے اس عمل کو پڑھ لیں۔ کوئی میری ایسی بہن، میرا بھائی جو کسی سے محبت کرتا ہے، اپنے محبوب کے لیے عمل پڑھ لے، فون پر دم کر لے، یقین مانو، اور یہ نیت کر لے کہ یہ میری بات مانے، یہ مجھ سے محبت کرے، یہ سب کچھ چھوڑ دے میرے لیے، یقین کریں وہ بندہ آپ کا غلام بن جائے گا، پوری دنیا سے لڑ جائے گا۔ میری بہنیں چاہیں تو ساسوں کے لیے پڑھ لیں کہ میری ساس کی زبان بند ہو جائے، بہت چلتی ہے آج تک، نندوں کی زبانیں بند ہو جائیں، یا زبانیں نہیں بند کروانی ہو تو یہ نیت کر لیں کہ یہ لوگ میری ہاں میں ہاں ملائیں، مجھ سے محبت کریں، مجھے اہمیت دیں، میں گھر کی سب سے خاص بہو بن جاؤں۔ یہ آپ کی یا ساسیں چاہیں تو بہوؤں کے لیے پڑھ لیں، مائیں چاہیں تو شوہر کے لیے، بیٹوں کے لیے، بہو جو جس کے لیے چاہے نیت کر کے پڑھ لے۔ اور رزق اور تنگی کے لیے رات میں پڑھ سکتے ہیں، رات عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے پہلے پوری رات میں، عمل یہی ہے، طریقہ یہی ہے۔ اب تیسرا وظیفہ بھی 11 مرتبہ جیسے ہی آپ نے پڑھ لیا یا سلاموں کا، تو اب آپ نے آخر میں ایک جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ اب آپ نے عمل کا چوتھا اور آخری وظیفہ جو اس عمل کی جان ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ جس کا ترجمہ ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، یہ ایک عظیم دعا اور ذکر ہے جو ایمان کی مضبوطی اور اللہ پر بھروسہ کا اظہار کرتی ہے۔ اس ذکر کا قرآن مجید حادثی مبارک میں اور بزرگان دین کے اقوال میں ہمیشہ سے ملتا ہے۔ قرآن مجید میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ذکر قرآن پاک میں اس وقت آیا جب ایمان والوں کو کفار کے خوف اور دھمکیوں کا سامنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر، استقامت اور اپنے اوپر بھروسہ کرنے کی تلقین دی۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 173، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا فاخشوهم فازدهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ جس کا ترجمہ ہے وہ لوگ جن سے کہا گیا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس ذکر پر بھروسہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے یہ دعا پڑھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحابہ نے بھی یہی دعا پڑھی جب ان سے کہا گیا کہ کفار نے تمہارے خلاف لشکر جمع کر لیا ہے۔ تو مشکل وقت میں دعا ہے یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل اور پریشانی کے وقت اس ذکر کو اختیار کرنے کی تلقین دی، کیونکہ یہ بندے کو اللہ پر مکمل توکل کا درس دیتی ہے۔
یہ ذکر بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنے اور اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سپرد کرنے کا ذکر دیتا ہے۔ اس ذکر سے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، کیونکہ بندہ جان لیتا ہے کہ اللہ ہی کافی ہے۔ ہر قسم کی مشکلات، خوف اور دشمنی کے وقت یہ دعا انسان کے لیے ڈھال کا کام کرتی ہے۔ اللہ پر توکل کرنے سے بندہ دنیاوی وسائل کی فکر سے آزاد ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ یہ ذکر دشمن کے شر اور سازشوں سے ہمیشہ سے محفوظ رکھتا ہے اور پڑھنے والے کو دنیا جہاں کی عزت عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے سب سے آخر میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل اپنے انداز میں سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے پڑھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ معجزاتی وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا آپ نے اس مجرب ترین عمل میں، اس معجزاتی عمل میں میرے بھائیوں میری بہنوں سب سے آخر میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو شامل کر لینا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا 11 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے۔ صرف 11 مرتبہ جب حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ پڑھ لیں، آخر میں درود شریف پڑھ کے پڑھنے کا سلسلہ روک دیجیے گا۔ اور اگر رزق کی تنگی، مالی پریشانی، غربت، غریبی، لاچاری یا بیماری، پریشانی، رشتوں میں بندش، رشتوں میں رکاوٹ، بے اولادی یا اپنے کسی بھی مسائل کے لیے پڑا ہو تو اس کے لیے دعا مانگیے گا۔ اور اگر کسی کی زبان بند کرنی ہو تو تصور میں اس پر دم کر لیجیے گا، کسی کو قابو میں کرنا ہو تصور میں اس پر دم کر لیجیے گا، کسی کے دل میں جگہ پیدا کرنی ہو نیت کیجیے گا کہ اس بندے کے دل میں جگہ پیدا ہو جائے اور اس کو خیالوں میں لا کر تصور میں دم کیجیے گا۔ انشاءاللہ وہ بندہ پوری دنیا سے لڑ جائے گا لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک کیجیے گا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کامنٹس میں الحمدللہ لکھ کر جائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔